انسانوں کے نام افزار ریحان۔ یہ ہمارے قومی ہیروز کون ہیں؟ لالچی عہدوں کے بھوکے اور نفرت کے وپاری ہی ہمارے ہیرو کیوں بنتے ہیں؟ درویش اگر یہ کہے ہم جنونی و غیر متوازن لوگ ہیں تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری 5 صدی کی ہسٹری اسی اپروچ سے بھری پڑی ہے، بلکہ پارٹیشن سے قبل بھی اس نوع کی ہوش اور حرکات بطور نمونہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ آخر ہم لوگ اپنا ہیرو ہمیشہ کسی گئے گزرے، چھنڈے پھوکے، جنونیت سے لبریز بھڑکاؤ بھاشن دینے والے، اقتدار، کرسی یا دولت کے بدترین حریص اور لالچی شخص کو ہی کیوں بناتے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ مریدین کی جہالت کو دیکھ کر کسی بھی پیر کے مقام محمود کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ جیسا دودھ ہوگا ویسی بلائی آئے گی، بلکہ زیادہ واضح الفاظ میں جتنی پتلی کچی لسی ہوگی ویسا ہی بد ذائقہ دہی جمے گا اور کچھ اسی طرح کا مکھن برآمد ہوگا۔ ہمارے وہ تمام کھلاڑی جو ملک کے لیے اعزاز حاصل کرتے ہیں، بلا شبہ وہ سب ہمارے ہیرو ہیں جن کی قدر افزائی ہونی چاہیے، لیکن ملک کو نیک نامی دلانے والے محض کھلاڑی ہی تو نہیں ہوتے۔ جو لوگ کھیل کود سے کہیں اوپر اٹھ کر علم کے کسی شعبے میں، چاہے وہ طب یا معیشت سے متعلقہ ہو یا عمرانیات و لٹریچر کے حوالے سے، یا کوئی کسی پروفیشن یا ہنر میں یکتا ہو، تو اس کی بھی قدر افزائی ہونی چاہیے۔ ایسا قومی ہیرو کھیل والے ہیرو سے کسی طرح کم نہ گردانا جائے۔ کوئی چیز جتنی نایاب ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی انمول ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کسی چیز کی بہتات ہو تو اس کی ویلیو اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہر سال کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں میں مختلف ممالک درجنوں نہیں 20 گولڈ میڈل حاصل کرتے ہیں۔ صرف امریکی کھلاڑی ہی 100-150 ایسے تمغے حاصل کر لیتے ہیں۔ امریکہ کے بعد چائنا، رشیا، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور بہت سے یورپی ممالک ہر سال ایسے 20 بلکہ سینکڑوں گولڈ میڈل جیت کر آتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ہر سال اس کرۂ ارضی کے سب سے بڑے اعزاز نوبل انعام کے حقدار قرار پاتے ہیں؟ ظاہر ہے بہت تھوڑے لوگ ملیں گے جو اس مقام عظمت کو پہنچتے ہیں۔ ہمارے اسی متحدہ ہندوستان سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا؟ حتیٰ کہ ہمارا اتنا بڑا شاعر مشرق حکیم الامت اس کے حصول سے قاصر رہا، جبکہ ان کے ہم عصر معروف بنگالی شاعر، دانا و مدبر انسان ربندر ناتھ ٹیگور نے اپنی عظیم الشان جدوجہد اور خدمات سے یہ فخر و اعزاز حاصل کر لیا کہ ہمیں پاکستان کے بعد ہماری 2 باصلاحیت اور پیاری پاکستانی شخصیات ڈاکٹر عبدالسلام اور ملالہ یوسفزئی نے اقوام عالم میں اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہوئے یہ عظمت اپنے ہم وطنوں کو دلائی، لیکن بدلے میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا یہ ایک الگ داستان علم ہے۔ ہمارا میڈیا کھیل کود کے جتنے چاہے قصیدے بیان کر لے اور علم و دانش یا ادب و ہنر کی اہمیت کو جتنا چاہے نظر انداز کرے، مگر یہ سچائی کہ اپنی جگہ اٹل حقیقت نہیں ہے کہ کوئی بھی مہذب قوم یا فرد اپنے نونہالوں کو علم و دانش سے ہٹا کر کھیل کود میں نہیں لگانا چاہیں گے۔ مثبت سرگرمیوں اور اچھی صحت کے لیے کھیلوں کی اہمیت ایک حد تک ضرور ہے۔ اس سے آگے قومی ترقی کی خاطر ہماری ضرورت مختلف شعبہ حیات کے ماہرین کی ہے، علم و ہنر میں مسابقت کی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ علم و تحقیق کی ہم کتنی قدر افزائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ڈاکٹر اشتیاق احمد ایک ریسرچ اسکالر ہیں جنہوں نے ارکریزی برسوں کی محنت اور لگن سے تحقیقی شاہکار تیار کیے، پنجاب کے بٹوارے اور پنجابیوں کے دکھوں پر بھی اعداد و شمار کے ساتھ بھرپور کام پیش کیا۔ ان کے لیے تو مریم نواز، اس کے شوباز چاچو یا زرداری جیسوں نے کبھی 10 کروڑ چھوڑ 10 لاکھ دینے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ شاید ہمارا میڈیا اس نوع کی جدوجہد کو جدوجہد ہی نہیں مانتا۔ سارا زور جیولین اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کی سچی جھوٹی شانیں بیان کرنے پر ہے۔ افسوس یا نوبل انعام حاصل کرنے یا علمی و ادبی خدمات سر انجام دینے والے تو ہرگز ہمارے قومی ہیروز نہیں ہیں، البتہ کرکٹ کی بال یا جیولین پھینکنے والے یا پھر قوم کو اقوام دیگر سے نفرت کی کھائی میں پھینکنے والے ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ اس سے آخر ہم اپنی نئی نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ کہ پیارے بچوں، تمہیں اقوام دیگر کے خلاف نفرت پھیلانی چاہیے، تمہیں پڑھائی لکھائی یا خدمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مدر ٹریسا یا عبدالستار ایدی تمہارے رول ماڈل نہیں ہیں، بس کرکٹ کھیلا کرو اور جیولین پھینکا کرو، چاہے درختوں کی ٹہنیاں ہی توڑنی پڑے، قوم کے ہیرو بن جاؤ گے۔ اے غریب قوم کے امیر لیڈروں، سیاست دانوں اور صحافیوں، کچھ خدا کا خوف کرو۔ تم اپنے نونہالوں کو کیا سبق سکھلا رہے ہو؟ درویش کھیلوں کا قدردان ہے، لیکن خدا را سلاد یا چٹنی کو روٹی کا نعم البدل بنا کر پیش نہ کرو۔ جس کی جو اہمیت بنتی ہے وہی رہنے دو، اور پھر ہمارے کھلاڑیوں کا جو ذہنی معیار ہوتا ہے، خدا کے واسطے اس کا تقابل علم و دانش سے نہ کرو۔ کسی نوبل انعام یافتہ کو اونچے عہدے پر بٹھانا تو سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ اس کی بھی متعلقہ فیلڈ میں مہارت دیکھی جانی چاہیے، مگر کسی کھلاڑی کو قومی قیادت پر فائز کرنے کا سوچنا
یا یہ خیال کرنا کہ کھلاڑی صاحب اپنے بھاشن میں نہ جانے علم و عرفان اور شعور و تدبر کے کون سے موتی بکھیریں گے، سوائے جہالت کے کچھ نہیں۔ اگر ہمارے ایک جیولین تھرو پھینکنے والے ارشد ندیم نے طلائی تمغہ لیا ہے تو کیا پچھلے برس انڈین کھلاڑی نیراج چوپڑا نے گولڈ میڈل کا یہی اعزاز حاصل نہیں کیا تھا؟ اگر ہمارے کسی کرکٹر نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو کیا انڈین کرکٹرز نے ورلڈ کپ نہیں جیتے؟ آخر ہماری طرح وہ لوگ کیوں باولے نہیں ہو گئے؟ کبھی موقع ملے تو ان انڈین کھلاڑیوں کے انٹرویو سن لیں کہ کس قدر معیاری، نپی تلی، عقل و شعور والی باتیں سننے کو ملیں گی، اور ان ہمارے والوں کی بونگیاں سنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک لالچی کھلاڑی عہدے کے حصول کی خواہش میں پورا ملک برباد کروا دینے پر تلا بیٹھا ہے۔ ایک سیالکوٹی کھلاڑی ہے، جب بھی بولتا ہے نفرت کی بدبو پھیلاتا ہے، جبکہ دوسرا نیا قومی ہیرو کوئی شرمندگی محسوس کیے بغیر میڈیا کے سامنے اپنے سسر پر تنقید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس کی 1.5 مربع زمین ہے لیکن مجھے ایک بھینس پر ترخا دیا ہے، اسے چاہیے تھا اپنی 5 ایکڑ زمین میرے نام لگوا دیتا۔ کیسے لالچی لوگ ہیں یہاں! ارے احمق، جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی پیاری بیٹی تجھے سونپ دی، شرم نہیں آتی اس سے مزید کچھ مانگتے ہوئے اور اس نوع کی فرمائشیں کرتے ہوئے؟ ساتھ ہی کہہ رہے ہو کہ مجھے زندگی میں کبھی سچی محبت نہیں ملی، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ 2 بچوں کا باپ بن کر کسی بھی شخص کو کیا ایسی باتیں زیب دیتی ہیں؟ کیا تمہارے بال بچے، تمہاری شریک حیات بیوی اور تمہاری زندہ سلامت ماں، کیا یہ محبتیں تمہاری سچی محبتیں نہیں ہیں؟ اب کون سی محبت چاہتے ہو؟ مہنگائی اور غربت کی ماری پریشان حال قوم کے ٹیکسز سے 40 کروڑ کے انعامات، حلال امتیاز اور اتنی زیادہ مہنگی گاڑیاں ناقابل فہم ہے۔ اس غیر متوازن رویے سے دیگر اہل مگر نظر انداز کیے گئے کھلاڑیوں کو کیا سخت ذہنی اذیت نہیں پہنچے گی؟ ویسٹ میں کسی کو اتنا ملتا تو اس نے 2/3 کسی رفاہی اور خیراتی ادارے کو وقف کر دینا تھا، جبکہ ہمارے لوگ تو وقف کی رقوم بھی کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں سلائی مشینوں سے اربوں کمائے ہیں۔ درویش کی نظر میں اس کھلاڑی کے لیے 40 لاکھ کے انعامات بھی بہت زیادہ تھے، اندھے کے ریوڑیاں بانٹنے کی طرح۔ یہ سب ہینٹنے کے بعد بھی لالچ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ کہاں کا انصاف ہے یہ کہ لیس کو اپنے رولز کو مروڑ کر ایک خالص ان پڑھ کو 18ویں سے بڑھا کر 19واں گریڈ دے؟ حکومتی و صحافتی حلقوں میں کوئی ہے جو ایسی جنونی و غیر متوازن ذہنیت کے آگے بند باندھے؟ حد ہوتی ہے یار لوٹ مار کی بھی۔ یہاں لوگ بجلی کے بلوں، مہنگائی کی اذیتوں سے مر رہے ہیں، 25 کروڑ عوام بے یار و مددگار ہیں، غربت کی وجہ سے ہمارے 2.5 کروڑ بچے سکولوں میں جانے سے قاصر ہیں، دوسری طرف ڈرامے باز لیڈر دیالو بنے کروڑوں کی پبلک منی کھیل کود پر اندھے کی ریوڑیوں یا مال مفت دلے بے رحم کی طرح اڑا رہے ہیں۔ یہ ہے ہیرو ورشپ۔